ابھی آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں ہماری پوری قوم ایک جنگ میں سے گزری اور یہ جنگ اس نے مجھے دہشت زدہ کیا. میں اس خوف کے تابع رہا ہوں فار لانگ ٹائم. میں نے اس کے اندر کوشش کی کہ دیکھوں کہ کس طرح سے یہ جنگ مجھ پر مسلط کی گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ میں دیکھوں کہ کس طرح سے یہ جنگ جیتی گئی اور میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ کس طرح سے اس جنگ کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. کیا جنگیں کسی چیز کا حل ہو سکتی ہیں؟ میں نے سب اس پر غور کرنے کی کوشش کی. وہ دن جس دن میرے شہر لاہور پہ بیسیوں کی تعداد میں وہ ہندوستان کی طرف سے آنے والے ڈرونز آپ کے اس کالج کے اوپر پرواز کرتے ہوئے جب میری شہری آبادیوں میں جا رہے تھے، میرا دل میرا حلق سے باہر آتا، میرے سانس اکڑتے. میری کیفیت تھی. آئی واز ان اے میٹنگ ان پنجاب اسمبلی. تو جب مجھے یہ انفارم کیا گیا کہ باقاعدہ سے ایک اٹیک کی صورت ہے اور بیسیوں کی تعداد میں وہ ڈرونز کراس بارڈر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ایک کہیں ڈی ایچ اے کے ایریا میں ہٹ بھی کر گیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ نقصان بھی ہو گیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی مجھے دکھائی گئی، بارود، آگ، اڑتی ہوئی راکھ، اور اس طرح سے تھا جیسے میرے لیے یہ لاہور کو اس منظر کے ساتھ جوڑنا مجھے تھوڑا سا ایک اور کیفیت میں لے کے جا رہا تھا. اینی ویز، اور پھر میرے سامنے وہ بھی تھا کہ جب ہندوستان کراس بارڈر وہ میزلز میرے انٹرنیشنل بارڈرز کو وائلیٹ کرتے ہوئے، میرے وطن کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے، میری ٹیریٹوریل سوورینٹی کو توڑتے ہوئے میرے ملک کے اندر میری سویلین آبادیوں میں، میرے شہریوں پر، نہتے شہریوں پر، مساجد پر وہ اس طرح کے میزل اٹیکس کرے گا، وہ سپر سونک سپیڈ کے ساتھ آ کر 35-36 افراد کو شہید کرے گا، جس میں خواتین ہیں، جس میں بچے ہیں، جس میں نماز پڑھنے پڑھانے انتظام کرنے والے لوگ ہیں، اور میری عبادت گاہوں کو، میری مساجد کو ہٹ کرے گا. آئی واز لٹرلی ان اے اسٹیٹ آف شاک. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ پہلگام میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، اس دہشت گردی کے نتیجے میں جو وہاں پر 25 افراد مارے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری پاکستان پہ ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ بالکل کوئی بات ہے تو ثبوت دیں. اگر آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے تو چلیں ہم تیسرے فریق سے کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کر لیں. اگر میرے ذمے نکلتا ہوگا تو جو بھی ہوگا پبلک آئے میں ہوگا، انٹرنیشنل کمیٹی اس پہ فیصلہ کر سکے گی. دا بیسٹ آف دا بیسٹ انویسٹیگیٹرز ان دا ورلڈ شوڈ کم. میں اپنا ثبوت رکھتا ہوں کہ 80,000 سے زیادہ یہ لاشیں میرے ہاتھ پہ پڑی ہیں. وہ شہداء فوج کے شہداء، وہ شہداء سویلین، وہ شہداء اسکولوں میں پڑھنے والے معصوم بچے، وہ اے پی ایس کے بچے، وہ 256 خاندان جو 6-7 سال کے بچوں کے لاشیں ہاتھوں پہ اٹھا کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں خود دہشت گردی کا وکٹم ہوں. مجھے پچھلے 20-25 سالوں میں میرے درباروں پہ، میرے خانقاہوں میں، میرے سکولز میں، میرے کالجز میں، میری عدالتوں کے باہر ہر جگہ اس دہشت نے میرے پہ راج کیا ہے. میں نے تڑپتی لاشیں دیکھی ہیں، میں نے رقص بسمل دیکھا ہے. تم ان 25 افراد کی بنیاد پر میرے ملک پہ حملہ کر کے بٹوین 2 نیوکلیئر اسٹیٹس، ڈونٹ یو ویژولائز کہ اگر آج خدا نخواستہ ایک نیوکلیئر ایکسپوجر ہوتا ہے، یہ ہیروشیما ناگاساکی سے کم و بیش 10 ٹریلین ملین ٹائمز زیادہ امپیکٹ رکھے گا. 2 ارب افراد لقمہ اجل بنیں گے آج ہی. 25 سال تک اس دھرتی پہ سورج نہیں ہوگا. پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے ہم. 20 سال 50 نسلیں اپاہج ہوں گی. ایسی خوفناک جنگ کا تصور بھی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن ہندوستان میں